خیر اور بہتر ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آتی ہے حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی، لوگوں کو مال غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک، تو پہلی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وراثت تقسیم نہ کی جائیں گی۔ وراثت کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جو کچھ زندگی میں سرمایہ مال و دولت جمع کرتا ہے وہ اس کی وراثت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں تو اس کا مالک ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں، اور اگر وہ نہ ہو تو بہرحال بھائی ہے، بہن ہے، اور شریعت نے پورے اس کے اصول سورہ نساء پڑھی، پورا طریقہ اس کا وراثت کا بتا دیا۔ ٹھیک، تو اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم نہ رک جائے اور مالی غنیمت پر انسان خوش نہیں ہوگا۔ مطلب وراثت تقسیم نہیں ہوں گی اور لوگ جہاد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک، یہ کام بند ہو جائے گا، تو مال جو ہے وراثت تقسیم نہیں ہوں گی، لوگ وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ اور آج یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ وراثت جو علم فرائض ہے، علم الفرائض کہا جاتا ہے، اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو وراثت کا آپ کو پڑھنا ہے تو اس باب کا نام ہوتا ہے علم الفرائض، اس لیے کہ وراثت کا تقسیم کرنا اللہ نے کہا فرض ہے، فرض کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے تو علم الفرائض، لیکن ہمارا معاملہ تو کیا ہے؟ نماز 5 وقتہ، تہجد گزار، زکوٰۃ اور صدقات کی ریل پیل، حج کے تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نمبر کتنے ہو گئے، عمروں کی تعداد پھر چھوڑی دیجیے، حج کا یہ معاملہ ہے تو صدقات اور زکوٰۃ کا عجیب معاملہ ہے، روزوں میں نوافل کی کثرت ہے، صرف روزے نہیں، لیکن ابھی بھی بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، علم الفرائض مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عبادتوں کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، لیکن یہ علم الفرائض وراثت کا تعلق انسان سے ہے۔ اللہ کے تعلق سے اگر گناہ ہو بھی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کیجئے، ہو بھی جائے تو رب معاف کر سکتا ہے، بندوں کے ساتھ گناہ کریں گا تو اس کی معافی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو آج گھر کا بڑا مرد بھائیوں کا بھی حق مار لیتا ہے، ماں کا بھی حق مار لیتا ہے، بہنوں کا بھی حق مار لیتا ہے، یا اگر بھائی مجادلہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو پھر میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کا حق دے دیا جاتا ہے، لیکن بیچاریاں جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا ایسے، چونکہ بھائی کو لینے کے لیے کئی زمانے تک کورٹ اور کچہریاں کرنے کے بعد آج وہ وراثت ملتی ہے نا، تو وراثت روک لی جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں وراثت کا روکنا تو دوسری بات ہے، وراثت دینا ہے اس کا شعور ہی نہیں ہم کو۔ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، میراث جو بچتا ہے اس کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ اعلان ہوتا ہے، بھائی کس کا کچھ ہوگا تو آ کے لے لو، اگر کوئی آگے کہے دے دو تو کہتے ہو زندہ تھے تم نے نہیں لے تو آپ کہے کو آ کے لے رہے ہیں، ارے وہ کہتا ہے آپ نے اعلان کیا نا ابھی کہ آگے لے لو، وہ تو بولنا پڑتا، ہم کو بولے تھے کسی نے بولو تو بول دیا ہم نے، وہ تم تو صحیح چھوٹ کے آ گئے اگر بولنے کی بات ہے نا، تو وہ تو ہو گیا معاملہ۔ اب جب جس کا حق ہے اعلان کیا گیا اس کو نہیں ملتا ہے تو رہا اس کا، ہے نا، تو یہ تو ڈسکشن میں نہیں، ہمارے وراثت کا جو معاملہ ہے کوئی اس کی سوچ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم کو دینا کہاں ہے۔ اور آج اکثر رنجشیں جو خاندانی رنجشیں، قبائل کی رنجشیں ہیں، وہ رنجشیں صرف وراثت کے مسئلے کی وجہ سے، کہ میرا باپ مرا تھا میرے بھائی نے مجھے نہیں دیا، تو اس کے بیٹے اس کے بیٹوں سے لڑ رہے ہیں، یہ بھائی زندگی بھر لڑتا رہا، ان کے بیٹے ان کے خاندان کو تنگ کرتے، ان کا خاندان ان پر حملے کر رہا، یہ ان پر کورٹ کچہری، وہ ان پر کورٹ کچہری، وہ فلاں کر رہے، پھپھواں جو ہے فلاں پہ کر رہے، بھتیجوں پر کیس کر رہے کہ تمہارے باپ نے بھی دیا اور تم بھی نہیں دے رہے، اور پورا مسئلہ اکثر جھگڑے اور فتنوں کی وجہ یہ وراثت کا تقسیم نہیں کرنا ہے نا۔ تو آپ سب نے بات بتا دی تھی، قیامت سے پہلے لوگ وراثت کو اہمیت نہیں دیں گے، تقسیم نہیں کریں گے، اور آج وہی حالات دکھ رہے ہیں، ہم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے۔ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیجئے، اور وراثت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ کوئی شخص اگر انتقال کر جائے، یہاں اس کی تدفین ہوئی، یہاں اس کی پوری وراثت جائیداد لکھی جائیں گی، اور جس کا جو حق ہے اسے اول اس میں تقسیم کر دیجئے، جس کا جو ہے دے دیجئے اس کو، اس لیے کہ روز قیامت رب کے ساتھ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز ہمارے رب سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرور معاف کریں گا، توبہ اگر زندگی میں کی ہو تو۔ لیکن اگر بندوں کا حق مارا ہے نا تو پورے زندگی بھی ایڑیا رکھ معاملہ، اس لیے کہ اب بہن سے معافی مانگنا ہوگی، اور میں نہیں سمجھتا وہ روز قیامت آپ کو معاف کریں گے، اس لیے کہ جہنم دیکھنے کے بعد کون نیکیاں چھوڑنے والا ہے؟ اس کو تو نیکیاں ملیں گی نا، اس کے بعد کون چھوڑیں گا؟ دے دیجیے اس کو، نکال دیجیے۔ بہت سے لوگ معاملہ ہوتا نہیں یار یہاں تو ناک کٹ جائیں گی نا، اب تک بہنوں سے کیس لڑتے رہے اتنے سالوں سے، اب کیسے دے دیں گے؟ بہن میں کے سامنے میں نیچے تھوڑی ہو سکتا ہے، سالہ ہوں تو کیا ہوا ہے نا،
ارے میں کہہ رہا ہوں دے دیجئے، دنیا میں تھوڑی ضلالت، تھوڑا کیس واپس لینے سے تھوڑی ناک کٹیں گی کچھ لوگوں کے سامنے. روز قیامت تو کروڑ انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کھڑا ہے اور ان کے سامنے رسوائی ہے، وراثت نہیں بانٹا تھا، پھینکو اس کو اٹھا کے جہنم میں. تو کتنا اچھا ہے نا دنیا میں، انا کو چھوڑو، انا کو ایک طرف پھینکو اٹھا کر، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، یہ واپس لو، کیس تمہارا، یہ لو زمین جائیداد میری، خوشی سے اور کچھ لے لو مجھ سے، لیکن آخرت میں مت پکڑنا مجھے، بس یہ معاملہ تھے درست رکھنا. بہت سخت پکڑ ہے اس کی عادت. بڑے نمازی ہے، روزے دار ہے، زکاتی ہے، خیراتی ہے، حاجی ہے، لیکن وراثت مار کر بیٹھے ہوئے. علم الفرائض ہی چھوٹ گیا، اب کیا معاملہ. اور بندوں کے حق اتنے اہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کو آپ یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص ہوگا جس کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہو سب درست ہوگا، نمازیں لے کر آئیں گا، روزے لے کر آئیں گا، زکوٰۃ اور حج، اللہ کے ساتھ پورے معاملے اس کے درست، توحید پر ہوں گا پوری زندگی. لیکن جب اللہ کا معاملہ ختم ہو جائیں گا، اکاؤنٹس، حساب و کتاب، تو بندوں میں سے لوگ، یہ تو بندوں کا حساب پھر شروع ہوگا. ایک انسان کہیں گے اللہ مجھ سے بد کلامی کی تھی، گالی دیا تھا. اللہ کہیں گا اچھا ٹھیک ہے، اسی کچھ نیکیاں لو فرشتوں اور اس کو دے دو وہ جس کو گالی دی تھی. کہیں کہ اللہ میرا حق مارا تھا، اللہ کہیں فرشتوں اس کی نیکیاں لو اور جس کا حق تھا کیا حساب بن رہا ہے اس کو دے دو ان کو. وہ جو بھی وہاں اصول چلیں گا، 1 روپیہ یا 1 گز زمین کے بدلے کیا نیکیاں جائیں گی واللہ عالم، لیکن جو کرنسی ایکسچینج ہوں گی وہ صرف نیکیاں ہوں گی. کہا جائے گا دے دو اسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر میں حال یہ ہو جائیں گا کہ فرشتے کہیں اللہ مانگنے والے تو آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، جو اس نے تیری عبادتیں کر کے روزے نماز زکات سے کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اللہ کہیں گا پھر اب کیا کرو، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو، کیونکہ اب نیکیاں تو ختم ہوگی نا، اور ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالیں گے اور یہ رسوا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مفلس کہا، خلاش کہا، اور اپنی امت کا جو ہے جس کو کہیں گے نا پیسہ روپیہ پیسہ جس کے پاس نہیں تو خلاش، بھکاری انسان کا، مفلس کا. تو امت کے مفلس مت بنیے، ہے نا. ہم مفلس نہیں بلکہ ہم مالدار بنے کہ ہمارے نیکی ہمارے پاس رہے. بندوں کے حق لوٹائیے، اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی، ٹھیک ہے. بہرحال کوئی بھی بندوں کا حق ہو، وراثت کی بات اس لیے میں وراثت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. آئیے اسی طرح قیامت کی چھوٹی